سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ضائع ہوا۔ دیکھو نا، عورتوں نے اپنی مشغولی بنا لی ہے بننا سنورنا، اس سے آگے انہیں کچھ خبر کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، تو وہ اس میں اتنی گم ہو گئی ہیں کہ انہیں ان کی ساری زندگی کی دوڑ صرف اس حد تک کرے گی، گھر صاف ستھرا ہو میں صاف ستھرا، گھر اچھا صاف ستھرا میں اچھا۔ جو باپ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بازار کا کاروبار ادھار پہ چلا گیا ہے، نقد پہ کاروبار 99% ختم ہو چکا ہے۔ 99% کاروبار ادھار پہ ہے، ادھار لینا ہے ادھار بیچنا ہے۔ یہ ادھار پہ کیوں چلا گیا کہ ہر آدمی زیادہ کے چکر میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے ایک آدمی نے کہا جی میں غنی بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کن قانعا تکن اغنى الناس، تو قناعت اختیار کر تو غنی بن جائے گا۔ اب جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے وہ 10 لاکھ کا کاروبار کر رہا ہے، 20 لاکھ کا کاروبار کر رہا ہے۔ جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ 20 کروڑ کا کام کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہے، ادھار لیا ہے ادھار دیا ہے۔ جن سے لینا ہے وہ وقت پہ دے نہیں رہے، جنہوں نے لینا ہے وہ گردن دبا رہے، دیو دیو۔ تو جس آدمی کے کاروباری تانا بانا ادھار پہ چلا جائے گا وہ گھر میں رہ کر بھی غیر حاضر ہوگا۔ نو بیوی چنگی لگنے نے بچے چنگے لگنے، کیونکہ دینے والوں کو تو دینا ہے، لینے والے سر پہ چڑھے ہوئے، جن سے آگے لینا ہے وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ یہ سارے بازار کی یہ نبض ہے اس وقت، چاہے کوئی بڑا کاروباری ہے چاہے کوئی چھوٹا کاروباری، کیونکہ قناعت چھوڑ دی، دوڑ لگا دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری تجارت کے 3 اصول رہے ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رزق دیا کہ اگر آج پاکستان کے سارے صنعت کار اکٹھے ہو جائیں تو بھی ان کے سامنے فقیر ہیں، اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا۔ جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار نقدی چھوڑی تھی۔ دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار کو 4.5 سے ضرب دو تو وہ ماشے بن جائیں گے، پھر تولے نکالو، پھر اس میں 1400 سال کی قیمت ڈالو، پھر دیکھو کہ کتنا بڑا سرمایہ چھوڑ کر وہ گئے۔ 10,000 بکریاں، 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ، اور سونے کی اینٹیں الگ تھیں جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے تو آریوں سے کاٹ رہے تھے، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں اور زمینیں الگ۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی سودا ادھار نہ بیچا نہ خریدا، کبھی ادھار پہ کام نہیں کیا، ہمیشہ نقد پہ کیا۔ تو اطمینان کی نیند سوئے گا؟ جس نے ادھار لیا ہے ادھار دیا ہے اس کو چین کہاں سے ہے؟ وہ بچوں کو ٹائم دے کیسے؟ وہ ٹائم دے گا بھی صحیح تو اس کا دماغ تو غیر حاضر ہوگا۔ کہنے لگا میں نے کبھی ادھار خریدا نہ بیچا۔ دوسری بات، کبھی سودا رکھ کے نہیں بیچا کہ 4 دن بعد ریٹ بڑھ جائے گا پھر بیچوں گا، جو ہی نفع ملا چاہے 1 پیسے کا ملا فوراً بیچ دی۔ پیسے کو روپیہ بنانے کے لیے انتظار نہیں کیا، روپے کو 2 روپے بنانے کا انتظار نہیں کیا، جو ہی نفع سامنے آیا چاہے وہ 1 پیسے کا تھا تو میں نے اپنا سودا بیچ دی۔ شام تک ریٹ بڑھ جائے گا، کل ریٹ بڑھ جائے گا، یہ انتظار نہیں کیا۔ تیسرا چیز، اگر میرے سودے میں کوئی عیب آ گیا تو میں نے گاہک کو بتایا کہ اس میں بھائی یہ کمی ہے، تمہاری مرضی ہے لے لو، ریٹ گھٹا لو یا رد کر دو یا لے لو، آپ کی مرضی، اس میں یہ نقص ہے۔ تو چونکہ ہمارا تاجر چھوٹا ہو یا بڑا ہو سارا کام ادھار پر ہے تو بچوں کو وقت کیسے دے گا؟ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کن قانعا، قناعت اختیار کرو، جتنا ہے اتنے سے کام کرو۔ تو مزے اچھا، اب رزق میں تنگی آئے تو پھر کیا کرو؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، یا رسول اللہ میرے رزق کی تنگی ہے میں کیا کروں؟
تو آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے۔ تو وضو کرنے میں کتنا پانی چاہیے؟ گرمیوں میں تو ویسے ہی مزہ ہے وضو کرنا، اور سردیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ گرم پانی دے دیے، ہر جگہ چولہے ہیں، گیس ہے، ہر جگہ، تو کب باوضو رہو اللہ رزق بڑھا دے۔ جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، تیسرا راستہ دو بتا دی، جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، لمبی ہو جائے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں کی دعائیں لے، باپ کی دعا لے، اور ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، چاچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ صلہ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ اس کا رزق بڑھا دے۔ یہ وہ اسباب ہیں جس سے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے۔ ہمارے نبی نے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا، کہ ایک شخص بیمار ہو، اس کے 4 بیٹے تھے، تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا بھئی ایسا کرو، جو اب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی نا، اس میں ساری وراثت مجھے دے دو، اپنا حصہ بھی مجھے دے دو، اور میرے باپ کی خدمت کرو، میں کوئی خدمت نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے ہم کوئی بیوقوف ہیں کہ وراثت بھی تجھے دیں اور پھر پیو کی خدمت بھی کریں؟ تو کہنے لگا اچھا دوسری بات، تم میرا حصہ بھی وراثت کا لے لو، جو میرا حصہ بنے گا چوتھا وہ بھی تم لے لو، اور میرے باپ کو چھوڑ دو، اس کی خدمت میں کروں گا، تم نے قریب نہیں آنا۔ ان کا ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ تو اس نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا اور باپ کی خدمت شروع کر دی۔ خدمت کر 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 گھر خالی ہو گیا، باپ مر گیا، جائیداد ساری بھائی لے گئے، یہ بالکل خالی۔ 3 دن گزر گئے، فاقے چل رہے، اس کو رات کو خواب آیا، فلاں درخت کے نیچے 100 دینار ہیں، جاؤ نکال لو۔ انہوں نے پوچھا برکت والے؟ جواب آیا نہیں، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح بیوی کو سنایا، وہ کہنے لگی لے لیتے ہمارے گھر سے روٹی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بے برکتہ کوئی نہیں لینا۔ اگلے دن خواب آیا، فلاں درخت کے نیچے 10 دینار ہیں، نکال لو۔ اس نے پوچھا برکت والے؟ کہا نہیں برکت والے، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ پھر صبح بیوی کو بتایا، بیوی نے پھر جھگڑا کیا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، فلاں درخت کے نیچے 1 دینار ہے، نکال لو۔ اس نے پوچھا برکت والا؟ نے کہا ہاں برکت والا۔ کہا کس جگہ؟ کا فلاں جگہ کا۔ اچھا، صبح بیوی کو بتایا، گیا کھودا 1 دینار نے کی، گیا کھودا 1 دینار نے کی، وہ دینار لے کے بازار آیا اور اس سے مچھلی خریدی اور کچھ سامان خریدا۔ مچھلی لے کر، ہمارے ہاں تو مچھلی کو کانٹ چھانٹ کرتا ہے نا، وہ عرب کے علاقے میں سیدھی ساری اکٹھی دے دیتے ہیں، وہ کانٹ چھانٹ۔ وہ مچھلی لے کر آیا، جب اس کو آ کے چیرا تو اس کے پھیپھڑوں میں سے 2 موتی نکلے انڈے کے برابر۔ تو وہ حیران ہو کر گیا جوہری کے بازار میں، ابھی اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا اس کی قیمت تو بادشاہ ہی دے سکتا ہے، ہم تو نہیں دے سکتے۔ وہ گیا بادشاہ کے دربار میں، وہ زمانہ بھی رحمت کا، عدل کا، تو بادشاہ نے جوہریوں کو بلایا، ہمیں اس کی کیا قیمت لگائی گئی جی؟ تو انہوں نے کہا جی 18 خچر بھر کے سونے کے لگائے جائیں تو اس کی قیمت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو سونا اتنا دے دو، خچر بھر کے، اور موتی لے لو۔ موتی لے لیا۔ کچھ دن گزرے تو جوہریوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ جوڑا ہوتا ہے، اکیلے میں تو جوڑا ہوتا ہے، اب اس سے پتہ کریں شاید اس کے پاس اس کا دوسرا بھی۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا تیرے پاس اس کا دوسرا بھی ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا وہ دے دو۔ کہا جی پہلے آپ نے قیمت لگائی تھی، اب میں قیمت لگاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، بولو۔ کہا جی میں 60 خچر اونٹوں 60 خچر سونے کے بھرے ہوئے لوں گا تب دوں گا۔ کہا بھائی 60 لے لو۔ 60 اور 10 70 اور 8 78 خچر سونے کے بھر کے گھر میں آئے، یہ باپ کی خدمت کا صلہ۔ اور یہ صرف دنیا میں ہے، ابھی آخرت کا باقی ہے، آخرت کا بھی باقی ہے۔ تو آج کل کی بیچاری مائیں رل رہی، باپ دھکے کھا رہے، اولادیں اپنے یاروں کے ساتھ ہیں،
اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں یا انٹرنیٹ کے سامنے یا ٹی وی کے سامنے یا کیبل کے سامنے یا میچ کے سامنے، مائیں تڑپ رہی، بچے ہنس رہے، یہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جنہیں ماں باپ کی دعائی نہ ملی ہو، جنہوں نے اپنی ماؤں کو راحت نہ پہنچائی، جنہوں نے اپنے باپ کے بڑھاپے میں ساتھ نہ دیا، یہ اولادیں کیسے کل کو ہری ہو سکتی؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، بہت بڑا قصور ہو رہا ہے اس وقت کہ ہم اپنی اولاد سے انتہائی درجے پر غافل ہیں۔ ان کو اللہ کا بندہ بنا دینا، اللہ کی بندی بنا دینا، یہ تھا ماں باپ کے ذمہ، جس میں زیادہ کردار عورت کا ہے، چونکہ اللہ نے عورت کو گھر بٹھایا، گھر بیٹھا تم فارغ ہو؟ نہیں، کام ہے بہت بڑا، مشکل کام، کیا؟ اولاد کی تربیت کرو، اور وہ حوالے کر دے سکول کے، ٹیوشن سینٹر کے، اسکول کے، ٹیلی ویژن کے، تو بچہ اس طرح پروان چڑھا جیسے جنگل کا درخت ہوتا ہے، کوئی شاخ ادھر گئی کوئی ادھر گئی، ٹیڑھا میڑھا درخت۔ باغ کا درخت ہمیشہ سلیقے سے پروان چڑھتا ہے، کیونکہ مالی اس کو ادھر سے بھی کاٹتا ہے ادھر سے بھی کاٹتا ہے۔ جو شاخ ٹیڑھی ہو رہی ہو، ہم خود ایسا کرتے ہیں، جو شاخ ٹیڑھی ہو رہی ہو تو اس کو رسی سے باندھ کر تنے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اس کو یوں کرتا ہے کہ وہ سیدھی اوپر جائے، ایسے دائیں بائیں ہو کر نہ جائے۔ تو باغ کے پودے کا رنگ اور ہوتا ہے، جنگل کے پودے کا رنگ اور ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں تھوڑی ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اولاد کو تربیت کے لیے وقت کوئی نہیں۔ ان کا میٹرک کرنا، ایف اے کرنا، بی اے کرنا، ڈاکٹر بننا، یہ ہمارے کس کام کا ہے اگر وہ موت کے بعد ہمیں ایک فاتحہ پڑھ کے بھی نہ بخش سکے؟ اور جب ماحول زندہ تھا تو عیسائیوں نے حملہ کیا ایک اسلامی ملک پر، تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا لشکر دے مقابلے کے لیے، تو چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ شکست ہو اور آپ کا بیٹا بھاگ گیا۔ تو ملکہ نے کہا بادشاہ کی بیوی نے کہ حضور یہ خبر غلط ہے، آپ تحقیق کریں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا تو اندر بیٹھ کے کیا باہر پر تبصرے کرتی ہے؟ خبر کیسے غلط ہے؟ خبر باہر سے آ رہی تو اندر بیٹھ کے کہہ رہی غلط ہے؟ انہوں نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ چند دن کے بعد خبر آئی کہ اللہ نے فتح دی ہے، شکست نہیں، خبر غلط تھی۔ تو اب بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تم نے اتنے دعوے سے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس دن اس کا حمل ٹھہرا میں نے ایک حرام لقمہ منہ میں نہیں ڈالا، اور جتنے دن میں نے اسے دودھ پلایا 2 سال، ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا اور 2 نفل پڑے پھر اس کو دودھ پلایا۔ جو بچہ اتنا پاک دودھ پی کر جوان ہو وہ بھی کبھی کافر کے آگے بھاگ سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ یہ کہتے کہ میرا بچہ شہید ہو گیا اور شکست ہو گئی تو میں اس کو مان لیتی، لیکن یہ میں کیسے مان لوں کہ جس کو میں نے اتنا پاک دودھ پلایا ہو وہ موت کے ڈر سے کافر کے آگے بھاگ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ میں آپ کو کسی ولی اللہ کی بیوی کا حال نہیں سنا رہا، کسی عالم، مفسر، محدث کی بیوی، بادشاہ کی بیگمات کا حال سنا رہا۔ زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی سب سے چہیتی بیوی اور سب سے زیادہ وزادار خاندانی بیوی، اس کے محل میں 100 عورتیں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ جب وہ تھک جاتی تھی 100 دوسری آ جاتی، جب وہ تھک جاتی تھی 100 دوسری آ جاتی، دن رات، صبح شام، خزاں بہار، کسی پل میں بھی وہ تلاوت بند نہیں ہوتی تھی۔ عورتیں بدلتی رہتی تھیں، تلاوت جاری رہتی تھی، 100 عورتیں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی۔ تو ان ماؤں کی گود میں جو لال پروان چڑھے وہ آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے، وہ دین کے لیے عزتوں کا سبب بنے۔ تو ہماری یہ محنت ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو
اللہ کا بندہ بنا دیں، اس کے محبوب کے طریقوں پر اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اس کے لیے زمین تیار کرنا ہماری عورت کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر میں بٹھایا، اس کا خرچہ مرد کے ذمے لگایا۔ یہ جو ہم کتنا مہر لکھو بھائی، 10,000 لکھو، 2,000 لکھ دو، 20 لاکھ لکھ دو، 20 کروڑ لکھ دو، کسی کی بیٹی کی قیمت پیسہ نہیں ہوا کرتا، بیٹیوں کی قیمت پیسہ نہیں ہوتا۔ غریب کی ہو بادشاہ، 7 زمین آسمان سونا بنا کے دو تو یہ بیٹی کی قیمت نہیں۔ تو یہ مہر کس چیز کے لیے ہے؟ یہ مہر ایک نشانی کے طور پر ہے، یہ ایک علامتی چیز ہے، یہ ایک نشانی کے طور پر ایک عمل ہے کہ اس لڑکی کا خرچہ جب تک تیرے نکاح میں ہے اٹھانا تیرے ذمے ہو گیا۔ یہ مہر ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، ایک عہد نامہ ہے، نہ کہ وہ اس کی قیمت ہے کہ جب تک یہ لڑکی تیرے نکاح میں ہے تجھے خرچ کرنا ہوگا، اس کی اولاد پر بھی، اس پر۔ یہ کیا کام کرے گی؟ یہ تیری اولاد کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا بیج تیار کرے گی، اسے درخت بنا کے پروان چڑھائے گی۔ لا الہ الا اللہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ جسم کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، محمد الرسول اللہ چھپ نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، محمد الرسول اللہ چھپ نہیں سکتا، وہ دکھائی نہیں دیتا، یہ چھپ نہیں سکتا۔ ایک عورت جب پردے میں جا رہی ہوگی تو دور سے نظر آئے گا یہ ہے محمدی عورت، اگر وہ بے پرد ہوگی تو پھر سوچنا پڑے گا پتہ نہیں مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے۔